ہر رکعت میں الگ الگ صورت جو ہے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو قل اللہ احد کے علاوہ کوئی صورت نہ آئے تو وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ خاص کر تراویح میں وہ کیا کرے گا؟ دیکھو، ہر وہ شخص جس کو قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد ہو تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ الگ الگ صورت ہر رکعت میں پڑھے، یہ ضروری ہے۔ اگر قرآن کریم کا حصہ یاد ہے باوجود اس کے ایک ہی صورت بار بار یعنی 20 رکعت میں پڑھے گا تو یہ علماء کرام نے مکروہ لکھا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کو قرآن کریم کا کوئی زیادہ صورتیں بھی یاد نہیں ہے، تھوڑا سا حصہ یاد ہے یا ایک یا دو صورتیں یاد ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک دوسرے صورتیں ان کو یاد نہ ہو، اور یہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کم از کم یہ 10 صورتیں تو یاد ہونی چاہیے، تو ایک صورت کو مقرر پڑھنا ہر رکعت میں پڑھنا اس شخص کے لیے اجازت ہے جس کو قرآن کا دوسرا کوئی حصہ یاد نہ ہو۔ مثلا ایک شخص ہے اس کو سورۃ الاخلاص قل اللہ احد یاد ہے تو وہ قل اللہ ہی پڑھے، ہر ہر رکعت میں قل اللہ پڑھے، لیکن اس کو یہ فکر من ہونی چاہیے کہ دیکھو قرآن کریم کتنا بڑا ہے اور مجھے اس میں بالکل یعنی کہ ایک چھوٹی سی صورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، کم از کم یہ 10 صورتیں یاد کر کے تراویح کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب تک کسی کو یاد نہیں ہے اور وہ صرف ایک صورت کے اوپر اکتفا کرتا ہے، ایک صورت پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ وہ ایک صورت کے اوپر وہ نماز پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ جماعت اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس کو صرف دو صورتیں یاد ہے اور یہ سوچتا ہے وہ کہ یار میں روزانہ ایک ہی صورت کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں تو اس سے تو بہتر ہے کہ میں نہ پڑھوں، تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اس یہاں موجودہ جو وقت ہے اس میں تو یہ اپنی نماز اس طرح مکمل کرے، تراویح بھی اسی طریقے سے پڑھے، بعد میں یہ ارادہ کرے کہ یہ زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کا حصہ یاد کرے، کیونکہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھے، اور جس کو سیکھنے میں کوئی مشکلات ہے قریبی جو مسجد ہے اور قریب میں جو علماء کرام ہیں ان سے رجوع کرے، انشاءاللہ وہ خوش ہو کر آپ کو قرآن پڑھائیں گے۔